ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر نوری نہیں ہوگا محمد تو وہ مجھ سے لے نہیں سکتا، اور اگر بشر نہیں ہوگا تو تمہیں دے نہیں سکتا. رام تلے رام جو کر بابا کو اور کیا آپ نے، اگر نوری نہیں ہوگا تو مجھ سے لے نہیں، اور اگر بشر نہیں ہوگا تو تمہیں. تو دیکھو اسی لیے اطاعت ضروری ہے میرے محمد کی، اس لیے کہ نوری ہے وہ تو وہ مجھ سے لے گا، بشر ہے. اب دیکھیے ایک بات یہاں پر اور واضح ہوگی ڈاکٹر صاحب، آپ دیکھیے کہ ایک طرف نوری ہوگا دوسری طرف بشر ہوگا. نوری ہوگا تو مجھ سے لے گا، بشر ہوگا تو وہ تمہیں دے گا. تو اب یہ پتہ چلا کہ صرف وسیلے کی ضرورت بندوں کو ہی نہیں ہے، اس کی ضرورت تو اللہ کو بھی. صلوات پڑھے پر محمد. تو معزز سامعین کرام غور کریں، اطاعت اس لیے میرے محمد کی کرو کہ وہ تمہیں طریقہ عبادت بتائیں گے. وہ طریقہ جیسے جیسے محمد عبادت کرتے جائیں تم بھی اگر ویسے ہی عبادت کر رہے ہو تو وہ اطاعت کی منزل ہے. تو بیچارہ مولوی کہنے لگا کہ ٹھیک ہے میرے مالک، اگر طریقہ عبادت محمد بتائیں گے، نبی بتائیں گے تو ٹھیک ہے ہم ان کی اطاعت کر لیں، لیکن اب اولی الامر کی اطاعت کی کیا ضرورت ہے؟ اولی الامر کی اس لیے کہ جو تیرا حکم ہے وہ محمد پہنچا دیں گے، نبی پہنچا دیں گے، اور جو طریقہ عبادت ہے وہ محمد بتا دیں گے. تو اب ان کی کیا ضرورت ہے؟ ان کی اطاعت ہم کیوں کریں؟ اللہ نے کہا نہیں، اولی الامر کی بھی اطاعت واجب ہے، اور اس لیے واجب ہے کہ میں خالق ہوں، میں تمہارے حافظے سے واقف ہوں. کیا کہہ رہا ہوں؟ تمہارے حافظے سے واقف ہوں، میں جانتا ہوں کہ محمد کا طریقہ عبادت تم بھول سکتے ہو. اگر محمد کا طریقہ عبادت بھول جاؤ تو ان کے طریقہ عبادت کو دیکھو گے، ان کے جو اور بھی محمد ہیں، خدا کی قسم ان کے عبادت کو تم دیکھو گے تو تمہیں محمد کے طریقہ عبادت یاد آ جائے گی. اس لیے ان کی اطاعت بھی ضروری ہے. تو مالک اب اولی الامر تو ہے نہیں کوئی، تو پھر ہم اطاعت؟ اللہ نے کہا نہیں، اگر آج عبادتیں اصلی حالت میں ہیں تو سمجھو کوئی اولی الامر موجود ہے. اور بڑے بار محمد تقریر ہے. دیکھیے تو اطاعت، اب آپ دیکھیں تین اطاعتیں ہیں، اللہ کی، اللہ کے رسول کی، اولی الامر کی. اللہ نے کہا دیکھو میری اطاعت اس لیے واجب ہے، اس لیے کرو کہ میں قانون کا بنانے والا ہوں، میں قانون کا بنانے والا ہوں. اور محمد کی اطاعت اس لیے واجب ہے، اس لیے کرو کہ وہ قانون کے پہنچانے والے ہیں. اور اولی الامر کی اطاعت اس لیے واجب ہے کہ وہ قانون کے بچانے والے ہیں. کیا کہنا، واہ واہ. تو اطاعت اللہ کی، اللہ کے رسول کی اور صاحبان امر کی. صرف علی ولی اللہ کہنے سے کچھ نہیں ہوگا، بلکہ ان کے مطابق اگر تم عمل کرو گے، ان کے مطابق، تو یہ ان کے حکم کے مطابق عمل کرو تب یہ اطاعت ہے. تو معزز سامعین کرام، اطاعت اللہ کی، اللہ کے رسول کی، صاحبان امر کی. دیکھیے معزز سامعین کرام، مختصر سی گفتگو اور آپ کے سامنے. دیکھیے اطاعت کا جو لفظ ہے وہ بہت وسیع ہے اور بہت اہم لفظ ہے. یہ اطاعت بہت اہم لفظ ہے. اگر اللہ نے کسی لفظ کو سب سے پہلے ایکسپلین کیا ہے، واضح کیا ہے، تو وہ لفظ اطاعت ہے.
سب سے پہلے اگر واضح کیا ہے تو لفظ اطاعت کو واضح کیا ہے۔ آپ دیکھیں کتنا اہم لفظ ہے کہ اللہ نے پہلی منزل میں لفظ اطاعت کو واضح کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو دین ہے جس کو ہم مانتے ہیں، جس کے ہم ماننے والے ہیں، جسے اسلام کہتے ہیں، یہ دین اطاعت ہے، دین پرستش نہیں ہے، یہ دین اطاعت ہے۔ دیکھیے پہلی منزل میں اللہ نے واضح کیا ہے کہ لفظ اطاعت، ایک انسان وجود میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے، آواز کیا گونجی؟ آواز انی جاعل فی الارض خلیفہ، ٹھیک ہے، یہی آواز گونجی تھی نا۔ انشاءاللہ گفتگو اور بھی تقاریر میں ہوگی اس کے اوپر، لیکن مختصر سی بات آج میں پیش کر دوں کہ ایک آواز گونجی کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، یہی تو آواز گونجی تھی نا، میں زمین کے اوپر خلیفہ بنانے جا رہا ہوں۔ اچھا اب جیسی یہ آواز گونجی جیسے ہی تو ظاہر بات اللہ کسی سے کہہ رہا ہے نا، بھائی ایسی تو بات ہوگی نہیں، اگر میں پڑھ رہا ہوں تو چند لوگ تو بیٹھے ہوئے نا، چونکہ کورونا کا دور ہے اس لیے ساری گائیڈ لائن کے مطابق 5 آدمی ہی بیٹھ سکتے ہیں، اگر کوئی نہ ہو تو میں کیوں کہوں گا سنو، میں کس سے کہوں گا سنیے، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اچھا اس وقت میں کہوں گا سنیے جب آپ میری طرف ہوں اور متوجہ نہ ہوں، تو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ آپ موجود ہوں اور میری طرف متوجہ نہ ہو تو میں کہوں گا سنیے، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ تو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ لیکن اگر آپ مجھے سن رہے ہیں تو میں کیوں کہوں گا سنیے؟ آپ تو سن ہی رہے ہیں۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ آپ غور کریں، اللہ نے کہا کہ بھائی پہلی آواز سنی تھی کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین کے اوپر خلیفہ بنانے جا رہا ہوں۔ اب دیکھیے بہت سارے پہلو ہیں یہاں پر کہ میں زمین کے اوپر خلیفہ بنانے جا رہا ہوں۔ ذرا آپ غور کریں کہ قرآن مجید میں جناب آدم کی خلقت کے موقع سے جب یہ آواز سنی ہے تو یہ پہلی آواز تھی نا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین کے اوپر خلیفہ بنانے جا رہا ہوں۔ اچھا اب آپ بتائیے کہ اگر آپ حضرات یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور میں فرینچ میں کچھ بولوں تو آپ سب کہیں گے کہ اچھا جعفری آپ کیا بول رہے ہیں، میں تو سمجھا ہی نہیں، اس کے کیا معنی ہے؟ ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں بولوں تو اسے مجھے واضح بھی کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، تاکہ آپ سمجھ سکیں۔ اللہ نے کیا کہا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین کے اوپر خلیفہ بنانے جا رہا ہوں۔ اب آپ ایمان سے بتائیے کیا خدائی قسم آپ کو فرشتوں کے درمیان اللہ نے کہا کہ میں زمین کے اوپر خلیفہ بنانے جا رہا ہوں، خلیفہ بنانے جا رہا ہوں، کیا اللہ نے لفظ خلیفہ کو ایکسپلین کیا، واضح کیا یا نہیں نہ کیا؟ پورے قرآن میں آپ دیکھ لیجئے کہیں اللہ نے نہیں کہا کہ فرشتوں خلیفہ ایسا ہوگا، خلیفہ اس کو کہتے ہیں، خلیفہ کے معنی یہ ہے، خلیفہ کچھ نہیں کہا نا، کچھ نہیں کہا، بس کہا انی جاعل فی الارض، تو میں زمین کے اوپر خلیفہ بنانے جا رہا ہوں۔ فرشتے خاموش تھے، میں کیا کہہ رہا ہوں بھائی؟ اگر فرشتے لفظ خلیفہ سے واقف نہیں ہوتے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ تو اللہ اس لفظ کو واضح کرتا، واضح اللہ نے کیا نہیں، فرشتوں سے کہا، فرشتے خاموش ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے سے فرشتے لفظ خلیفہ سے واقف تھے۔ صلوات پڑھیں اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے سے فرشتے لفظ خلیفہ سے واقف تھے۔ دیکھیے اگر ڈاکٹر صاحب اگر واقف نہیں ہوتے تو اللہ اس لفظ کو ایکسپلین کرتا، واضح کرتا، لیکن واضح نہیں کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے جان رہے تھے کہ خلیفہ کسے کہتے۔ اچھا دوسری بات یہ کہ ایک طرف تو
اللہ نے کیا کہا کہ میں خلیفہ بنانے جا رہا ہوں. دوسری طرف فرشتوں نے کیا کہا کہ مالک تو اسے بنا رہا ہے. قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء. کیا مالک تو اسے بنا رہا ہے؟ اسے کیا کہا؟ اب آپ دیکھیں فرشتوں نے کیا کہا؟ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء. مالک تو اسے بنا رہا ہے، یہ تو فساد اور پورے بھی کرے گا، فساد اور پورے بھی کرے گا. صلوات پڑھ پر محمد وعلی محمد. نعرہ حیدری. آپ غور کریں کہ فرشتوں نے کہا، اچھا اللہ نے کہا کہ میں خلیفہ بنانے جا رہا ہوں، تو کیا کہا فرشتوں نے؟ اللہ نے کہا فرشتوں نے کہا کہ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء. مالک تو اسے بنانے جا رہا ہے، یہ تو فساد اور پورے بھی کرے گا. اچھا آپ غور کیجئے، یہ تو پہلا انسان ہے نا جو وجود میں آیا ہے، پہلا انسان ہے نا. ابھی تو یہ انسانوں کا باپ ہے. میں کیا کر رہا ہوں؟ جناب آدم کون ہے؟ سب کے پہلے انسان باپ ہے نا. تو پہلا انسان وجود میں آ رہا ہے اور فرشتے کیا کہہ رہے ہیں کہ مالک تو اسے بنا رہا ہے، یہ تو فساد اور پورے بھی کرے گا. آپ ذرا غور کیجئے کہ پہلا انسان وجود میں آ رہا ہے اور فرشتے کہہ رہے ہیں، تو فرشتوں کو کیسے پتا چلا؟ ارے بھائی، اگر کوئی بچہ کسی کے گھر میں پیدا ہو اور کوئی ملا جائے اذان دینے کے لیے اور وہ دیکھ کے ہی چہرے کو کہے کہ یہ بچہ آگے چل کے کرمنل ہوگا، تو پورے گھر والے کیا کہیں گے گریبان پکڑ کے کہ کیا تو غیب کا علم رکھتا ہے، اس طرح کی باتیں کر رہا ہے؟ ابھی تو بچہ اس دنیا میں آیا ہے. میں کیا بھائی، آدم پہلے انسان ہیں، ابھی انسانیت کا آغاز ہی ہو رہا ہے. بھائی انسانوں کا آغاز ہو رہا ہے نا، پہلا انسان. اور فرشتے کہہ رہے ہیں مالک یہ فساد اور پورے بھی. کتنی بڑی بات کہہ دی، بہت بڑی بات ہے جو فرشتوں نے کہی ہے، بہت بڑی بات ہے کہ فساد اور پورے بھی کرے گا. اچھا اگر یہی کہہ کے خاموش ہو جائے تو یہ اور باتیں، فرشتوں کی کہی ہوئی باتیں 100% صحیح ہوئی. آج انسان جو ہے فساد اور پورے بھی کر رہا ہے، بھائی بھائی کے خون کا پیاسا ہے نا. لیکن بھائی پوری توجہ، تو فرشتوں کو پتا کیسے چلا کہ یہ فساد اور پورے؟ بھائی کیا فرشتوں کا علم غیب ہے؟ نہیں ہے. آپ یہاں یہ بھی یاد رکھیے، فرشتے غیب کا علم نہیں رکھتے ہیں، غیب کا علم. اور یہ بات متفق علیہ طور پہ ہر مکتبہ فکر کو علماء نے یہ بات کہی ہے کہ فرشتے غیب کا علم نہیں رکھتے. اچھا اب آپ غور کریں کہ فرشتے غیب کا علم نہیں رکھتے تو پھر اتنی بڑی بات کہی کیسے؟ ابھی جب غیب ہی کا علم نہیں رکھتے ہیں تو پھر کیسے پتا چلا انہیں کہ یہ انسان آگے چل کے فساد اور پورے بھی کرے گا؟ بھائی غور کریں، آپ بہت اہم بات کہنے جا رہا ہوں ڈاکٹر صاحب. اچھا یہ بات فرشتوں سے ہی پوچھی چلیے کہ فرشتوں کیا تمہارے پاس غیب کا علم ہے؟ تو فرشتوں نے کہا کہ غیب کسے کہتے ہیں یہ تو میرے فرشتوں کو خبر نہیں. علم غیب کسے کہتے ہیں انہیں خبر نہیں. تو کہا پھر اتنی بڑی بات کیسے کہی؟ تو فرشتوں نے کہا دراصل بات یہ ہے کہ ہم نے غور سے دیکھا کہ آدم کس طرح بن رہے ہیں، انسان کس طرح وجود میں آ رہا ہے. تو جیسے ہی اللہ نے کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو ہم سب دیکھنے لگے. تو ہم غور کر رہے تھے کہ یہ انسان کس طرح بننا ہے. فرشتے دیکھ رہے ہیں پہلا انسان ہے وجود میں آ رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے دیکھا کہ اللہ نے آواز دی کہ فرشتوں جاؤ زمین سے خاک لے کر آؤ. تو خاک زمین سے لائی گئی. تو ہم لوگ دیکھ رہے تھے کہ خاک آ گئی. تو پھر اللہ نے کہا کہ پانی لے کر آؤ. پانی آیا تو کہا اس کو خمیر کرو. تو ہم نے دیکھا فرشتے خمیر کرنے لگے. پھر آواز آئی کہ اس میں آگ کو شامل کر دو. تو ہم نے دیکھا کہ ارے خاک اس میں شامل، پانی شامل ہوا، خمیر کیا گیا، پھر اس میں آگ شامل. پھر آواز آئی کہ اس میں ہوا کو شامل کرو. کیا
تو فرشتوں نے کہا کہ ارے میں نے دیکھا، بھائی توجہ چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب دیکھیں، ہم نے یہ دیکھا کہ یہ انسان جو ہے وہ 4 چیزوں سے بن رہا ہے، 4 چیزیں اس میں شامل ہو رہی ہیں، مٹی اس میں ہے، پانی اس میں ہے، ہوا اس میں ہے، آگ اس میں ہے، تو یہ 4 مختلف مزاج کی چیزیں ایک جگہ آ رہی ہیں، میں کیا کروں، مختلف مزاج مختلف طبیعت کی چیزیں ایک جگہ جمع ہو رہی ہیں، تو جب مختلف مزاج کے ہیں تو پھر بات تو بنے گی نہیں، انتشار ہوگا، فساد تو ہو کے رہے گا۔ بھائی کیا کہہ رہا ہوں بھائی اچھا یہ بتائیے کہ کیا ہوا کا مزاج خاک سے ملتا ہے؟ نہ خاک کا مزاج ہوا سے ملتا ہے۔ کیا پانی کا مزاج آگ سے ملتا ہے؟ نہیں ملتا ہے۔ تو مختلف مزاج کی چیزیں اکٹھا ہوئی نا، تو فرشتوں نے کہا کہ فساد تو ہو کے رہ گئے، اس لیے کہ اس کی طبیعت میں جو ہے، اس کے مزاج میں یہی ہے۔ تو کہا کہ ہم نے جو دیکھا تو ہم نے سمجھ لیا کہ فساد ہو کے رہے گا۔ ایک اور آپ نے نہیں کیا، فساد ہو کے رہے گا، یہ انسان 4 چیزوں سے مل کے بنا ہے، 4 چیزوں سے مل کے بنا ہے، آگ، مٹی، ہوا، پانی۔ مگر آپ ذرا غور کریں، بھائی ہم لوگ 4 چیزوں سے بنے نا، ہمارے اندر 4 چیزیں شامل ہیں۔ ذرا آپ کسی مولوی کی کبھی تعریف کیجیے، تو فوراً سر کو جھکا کے کہتا ہے کہ ارے خاکسار کی کیا خاکسار کی، ارے میں تو خاکسار ہوں، یہ سنتے ہیں نا، تو ذرا مولوی سے کہیے کہ آپ نے اپنے آپ کو خاکسار کیوں کہا؟ تو وہ فوراً کہے گا کیونکہ میں خاکی ہوں نا، خاک سے بنا ہوں نا، میں خاک سے بنا ہوں اس لیے میں بھائی خاکسار ہوں، میں نے خاکسار کہا۔ بھائی اب آپ ذرا غور کیجئے، مولوی جب بھی نام لے گا، جب بھی ذکر کرے گا تو یہ کہے گا میں خاکسار ہوں، اپنے کو خاکی کہے گا، جبکہ 4 چیزوں سے بنا ہے، 4 چیزیں شامل ہیں۔ میں پوری توجہ چاہتا ہوں، عجیب بات ہے، ذرا پوچھئے ان سے کہ بھائی تم 3 کو چھوڑ کر ایک ہی کا ذکر کیوں کرتے ہو؟ کیا کہنا، واہ 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 واہ۔ بھائی تم میں پانی بھی ہے، تم میں آگ بھی ہے، تم میں ہوا بھی ہے، آخر اپنے آپ کو خاکی کیوں کہتے ہو؟ دیکھیے یہ انسان جب کسی کا ذکر کرتا ہے، نام لیتا ہے، تو نام یوں ہی نہیں لیتا، کسی کا جو ذکر کرتا ہے تو پہلے پرکھتا ہے، آزماتا ہے کہ یہ قابل ذکر ہے یا نہیں۔ دیکھیے یہ انسان، ہم اور آپ 4 چیزوں سے بنے ہیں، ٹھیک ہے، آگ ہے، ہوا ہے، پانی ہے، مٹی ہے، لیکن اس انسان نے آزمایا کہ ہم 4 سے تو بنے ہیں، لیکن ذکر کس کا کرنا چاہیے، نام کس کا کرنا چاہیے۔ اس انسان نے مٹھی بھر دانے کو لیا، مٹھی بھر دانے کو آگ میں پھینک دیا، وہ دانے جل گئے۔ کیا کہہ رہا ہوں، اس انسان نے مٹھی بھر دانے کو لیا، پانی میں پھینکا، وہ دانے سڑ گئے۔ بھائی انسان نے مٹھی بھر دانے کو لیا، ہوا کی طرف جو پھینکا تو وہ سب بکھر گئے۔ لیکن یاد رکھیے جب اس انسان نے مٹھی بھر دانے کو خاک کی طرف پھینکا تو 1 کے بجائے 100 ہو کے واپس آئے، 1 کے بجائے 100 ہو کر واپس آئے۔ اب انسان اس نتیجے پہ پہنچا کہ نام اسی کا لینا ہے جو امانتوں کو واپس کر دے۔ کیا کہنا، واہ واہ۔ امانتوں کو واپس کر دے۔ اب دنیا ہم سے یہ سوال نہ کرے کہ ہم علی علی کیوں کرتے ہیں، بھائی میں کیا کہہ رہا ہوں، علی علی، امانتوں کو واپس کر دے۔ بھائی دیکھیے ننگی تلواریں کھینچی ہوئی ہیں، شب ہجرت ننگی تلواریں، 40 ننگی تلواریں کھینچی ہوئی ہیں، 40۔ بس گفتگو آخری مرحلے میں داخل ہو گئی، تو مشرکین وہاں سے موجود تھے، ننگی تلواریں کھینچی ہوئی ہیں، وہ کھینچی ہوئی ہیں، تلواریں ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں۔ تو اتنے میں ایک بزرگ مشرکوں سے پوچھنے لگے کہ کیا ارادہ ہے تمہارا، کیا ارادہ ہے؟ تو کہا عجیب پاگل آدمی ہے، ہاتھ میں ننگی تلوار ہے اور تم پوچھ رہے ہو کہ ارادہ کیا ہے؟ ارادہ یہ ہے کہ معاذ اللہ آج محمد کا قصہ تمام؟ تو کہا محمد کا قصہ تمام کر دو؟ کہا بالکل۔ تو کہا اچھا یہ بتاؤ کہ تمہارا مال کہاں ہے؟ تم لوگوں کا مال کہاں ہے؟ تو کہا محمد کے پاس۔ دیکھیں مشرک ہیں
لیکن انہوں نے کیا جواب دیا، خدا کی قسم آپ دیکھیں. انہوں نے کہا کہ مال محمد کے پاس ہے، تو کہا کہ تمہارا مال محمد کے پاس ہے اور محمد کو تم قتل کرنے جا رہے ہو. تو کہا مطلب یہ ہے کہ پہلے مال لے لو. کیا کہہ رہا ہوں، مال لے لو پھر قتل کرو. مشرکوں نے جو جواب دیا، کہا سنو یہ اور بات ہے کہ ہم محمد کو قتل کر رہے ہیں، لیکن ہم اتنا جانتے ہیں کہ وہ محمد بہت امین ہے، کسی امین کے حوالے کر کے جائے گا، امین کے حوالے کر کے جائے گا. بھائی مشرکوں کو تو پتا چل گیا کہ محمد کے بعد محمد کا وصی کون ہے، اور 1400 سال ہو گئے آپ کو آج تک پتہ نہ چل سکا. محمد آپ دیکھیے. تو اب دیکھیے گفتگو ہو چکے آخری مرحلے میں، کل انشاءاللہ یعنی کوئی بات آگے بڑھے گی اور دیکھیے بات بھی جو ہے وہ انشاءاللہ بہت اہم ہوگی. تو اب آپ دیکھیے فرشتے اطاعت کی منزل میں حکم ہوا فرشتوں کو کہ فَإِذَا صَوَيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، جیسے ہی میں اس میں روح پھونکوں تو تم سب کے سب اطاعت کی منزل میں. فرشتے اطاعت کی منزل میں اطاعت کی. تو اب دیکھیے جیسے ہی میں روح پھونکوں تم سب کے سب سجدے میں چلے جاؤ. کس کے؟ خلیفۃ اللہ کے سامنے. ٹھیک ہے نا، خلیفۃ اللہ کے سامنے سر بسجود ہو. تو دیکھیے اب خلیفۃ اللہ کی، جو اللہ کے خلیفہ کی آسان پہچان اب یہ ہو گئی کہ اللہ کا خلیفہ وہ ہوگا جس کی اطاعت فرشتوں کے اوپر واجب ہوگی. فرشتوں کے اوپر بھی جس کی اطاعت واجب ہوگی وہ اللہ کا خلیفہ ہوگا. اب مجھ سے یہ سوال دنیا نہ کرے کہ کیوں در سیدہ پر فرشتہ ملک الموت کھڑا رہا. وہ اطاعت کی منزل میں تھا، وہ جانتا تھا کہ ان کی اطاعت واجب ہے، ان کی اطاعت واجب ہے. معزز سامعین کرام، اسی لیے یاد رکھیے گا کربلا کے میدان میں فرشتے آئے تھے. وہ جانتے تھے کہ یہ امام وقت ہے، ان کی اطاعت ہمارے اوپر واجب ہے. آپ غور کریں معزز سامعین کرام، یہ وہ تھے کہ اگر چاہتے تو ایک حکم دیتے، فرشتے زمین کو الٹ دیتے، جنات زمین کو الٹ دیتے. مدد کے لیے کون نہیں آیا؟ لیکن انہیں کسی کی مدد کی ضرورت نہیں تھی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ امتحان کی منزل تھی، امتحان کی منزل. عزادار 4 محرم، اللہ اللہ 4 محرم کی میں کیا عرض کروں عزادار. دیکھیے جی چاہتا ہے کہ آج ذکر میں اس بھائی کا کروں جو حسین کا بڑا چہیتا بھائی جس کا نام مسلم ہے. عزادارو آپ، یہ عنوان کربلا ہے مسلم، یہ آغاز کربلا ہے مسلم، یہ تمہید کربلا ہے مسلم. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ جناب مسلم کون ہے؟ جناب عقیل کے فرزند ہیں، جناب عقیل کے فرزند. جناب عقیل مولا کائنات کے بڑے بھائی. آپ سنتے ہیں نا کہ مولا کائنات نے جناب عقیل سے یہ کہا کہ میں بہادر خاندان کی بہادر لڑکی سے عقد کرنا چاہتا ہوں. سنا ہے نا؟ سنتے ہیں. آپ ذرا غور کریں کہ حضرت علی کون ہے؟ امام وقت ہیں، امام زمانہ ہیں. امام وقت کو یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟
امام زمانہ کی نگاہوں کے سامنے سب کچھ ہے. انہیں تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ بھیا عقیل جائیے فلاں قبیلہ ہے وہاں سردار کی ایک بیٹی ایک لوتی نام جو ہے وہ فاطمہ بعد میں ام البنین, آپ جائیے رشتہ ہمارا لے کر جائیے. سیدھے سیدھے یہ کہتے, لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا. وہ یہ کہتے ہیں کہ بھیا عقیل میں چاہتا ہوں کہ ایک بہادر خاندان کی بہادر لڑکی سے عقد کریں تاکہ اس سے جو بہادر فرزند ہو وہ کربلا میں میرے حسین پہ کام. اللہ اکبر. آپ غور کریں کہ امام یہ بار بار کیوں کہہ رہے ہیں کہ میں بہادر خاندان کی بہادر لڑکی سے عقد کرنا چاہتا ہوں, اس سے جو بہادر فرزند ہو وہ میرے حسین پہ کربلا میں کام آئے, کربلا میں کام آئے. آپ ذرا غور کریں کہ جناب عقیل کو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں آپ ایک کوئی رشتہ ایسا ڈھونڈیں, آپ رشتہ بتائیں, آپ ڈھونڈیں, کیونکہ عرب کے خاندان سے وہ واقف تھے, بہت زیادہ علم رکھتے تھے عرب کے خاندان. یہ بار بار کیوں کہہ رہے ہیں مولا کائنات جناب عقیل کو جانتے ہیں کیوں؟ امام زمانہ تو سب کچھ جانتا ہے, سب کچھ اس کی نگاہوں کے سامنے, وہ ڈائریکٹ کہہ سکتے ہیں, لیکن انہوں نے کہا نہیں میں چاہتا ہوں کہ بہادر خاندان کے بہادر لڑکی سے عقد تاکہ اس سے جو بہادر فرزند ہو وہ میرے حسین پہ کربلا میں کام آئے. یہ بار بار اس لیے کہہ رہے تھے کہ تاکہ جو میرے دل میں تمنا ہے, یعنی جو علی کے دل میں تمنا ہے کہ ایسا بہادر بچہ ہو جو حسین کے اوپر کربلا میں کام آئے, یہی تمنا عقیل کے دل میں بھی پیدا ہو. اللہ اکبر. اب آپ کو سمجھ میں بات آئی کہ علی کی تمنا کا نام عباس ہے اور جناب عقیل کی تمنا کے نام مسلم ہے. دونوں بڑے بہادر, دونوں جناب ابوالفضل عباس اور جناب مسلم دونوں بڑے بہادر. جب آپ کربلا کی زیارت کے لیے جائیں گے اور جب آپ زیارت پڑھیں گے نا روضے پر, تو جو زیارت السلام علیکم عبد الصالح, جب یہ پڑھیں گے زیارت آپ ابوالفضل عباس کے اور جناب مسلم کے روضے میں جب جائیں گے تو دونوں زیارت ایک ہی ہے. اے اللہ کے عبد الصالح بندے صالح بندے, اے رسول کی اطاعت کرنے والے, اے علی کی اطاعت کرنے والے, اے فاطمہ کی اطاعت کرنے والے, اے حسن کی اطاعت کرنے والے, اے حسین کی. یہ زیارت جو جناب ابوالفضل عباس کی ہے وہی جناب مسلم کی ہے. بس گفتگو تمام ہو گئی. دونوں بڑے بہادر, خدا کی قسم دونوں بڑے بہادر. بھائی کربلا میں 72 لڑے نا اور شہید ہوئے, اور کوفے میں اکیلے گھسے. اللہ اکبر. دیکھیے عزادارو یہ بڑی سخت منزل ہے, میں کہہ دیا میں نے اور آپ نے سن لیا, لیکن ذرا غور کریں جناب مسلم کو بلایا گیا, خط بھیج جناب مسلم آئے, استقبال کیا, ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے استقبال کیا. نماز شروع ہوئی, نماز میں سب موجود, اور جب نماز ختم ہوئی تو تنہا مسلم. اب آپ بتائیے غور کریں, تنہا مسلم. عزادارو کہاں, اب آپ ذرا دیکھیں جنگ ہوئی, علی کا بھتیجا عقیل کا شیر لڑتا رہا, گرفتار کیے گئے دھوکے سے, دارالعمارہ پہ لے گئے, ہاتھ بندھے. تو جناب مسلم فرماتے ہیں, بس گفتگو تمام ہو گئی. جناب مسلم فرماتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ 2 رکعت نماز پڑھیں. 2 رکعت نماز پڑھی اور اس کے بعد دارالعمارہ کے چھت کے نیچے دیکھا, عید کا دن ہے نا, خوشیاں منائی جا رہی ہیں نا. اور جناب مسلم نے نیچے دیکھا تو دیکھ کے آواز دی کہ ایک کوفے والو تم نے وفا نہیں کی, وفا نہیں کی. دیکھو کچھ دنوں کے بعد ہمارے بچے ادھر سے گزریں گے, ان سے بتا دینا کہ یہاں تمہارا بابا مسلم مارا گیا. یہ عزادارو خدا کی قسم, ادھر تلوار چلتی ہے, ادھر جناب مسلم آواز دیتے ہیں السلام علیکم یا عبداللہ. ادھر حسین راستے میں ہے نا, خیمہ لگا ہوا ہے, کرسی کے خیمے کے باہر کرسی پہ بیٹھے ہوئے, بس جیسے ہی آواز ہے السلام علیکم یا عبداللہ, حسین کرسی سے کھڑے ہو گئے اور آواز دی وعلیکم السلام یا اخی, تم پر بھی میرا سلام. زینب گفتگو کر رہی تھی, اتنے میں زینب نے تڑپ کے کہا بھیا کس نے سلام کیا, کس کو جواب دیا؟ کہا زینب آہستہ بولو, ابھی
مسلم نے تلوار کے نیچے سے مجھے سلام کیا. ارے میرا مسلم مارا گیا, بس گفتگو تمام ہو گئی. عزادارو یہی وجہ ہے, خدا کی قسم عجیب عظیم شہادت ہے جناب ابو الفضل عباس اور جناب مسلم کی, کہ دو یاد ہر مجلس میں ہے. ہر مجلس میں دو نشانی ملے گی, ایک جناب مسلم کی اور ایک جناب ابو الفضل عباس کی. جانتے ہیں جناب ابو الفضل عباس کی نشانی یہ علم مبارک ہے, اور جناب مسلم کی نشانی جب مجلس ختم ہوتی ہے اور آپ کہتے ہیں السلام علیکم یا عبد اللہ. ربنا تقبل منا انك انت السميع